TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ بین الاقوامی تجارت پر کینیڈین پارلیمان کی قائمہ کمیٹی کے اراکین اکتوبر کے اوائل میں تائیوان کے دورے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے ارکان پارلیمنٹ موسم خزاں کے دورہ تائیوان کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے اس جزیرے کے حالیہ دورے نے چینی حکومت کے اشتعال میں اضافہ کیا ہے۔ گروپ کی سربراہ لبرل ایم پی ڈوڈی سگرو کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی تجارت پر پارلیمان کی قائمہ کمیٹی کے اراکین اکتوبر کے اوائل میں تائیوان کے دورے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ سگرو نے کہا کہ کمیٹی کے 8 ممبران جو تمام پارلیمنٹ کے کینیڈا تائیوان فرینڈشپ گروپ کے بھی ممبر ہیں، سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تجارتی کمیٹی تائیوان کا دورہ کرنے اور یہ دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے تجارتی تعلقات کے لیے کیا مواقع موجود ہیں۔ سگرا نے کہا کہ سفر کی منصوبہ بندی گزشتہ موسم بہار میں شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آیا یہ سفر ہوتا ہے، اس کا انحصار تائیوان کے کووڈ-19 پروٹوکول کے مستقبل پر ہوگا۔ پیلوسی کے سفر کے بعد بین الاقوامی تعلقات پر اہم تناؤ کا اعتراف کرتے ہوئے سگرو نے کہا کہ ہم یقینی طور پر سفارتکاری کا استعمال کریں گے جیسا کہ ہم آگے بڑھیں گے، جس کو انہوں نے ضروری سفر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت عزیز ہے اور اس کا ایک اہم حصہ ہے جس میں ہم سب ہر روز رہتے ہیں۔ ہمیں دوسرے ممالک کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اپنی آزادی اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے تبصروں میں سفارتی ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن واضح طور پر مجھے فخر ہے کہ کینیڈا بھی چین کے ساتھ کھڑا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ حمایت بہت اہم ہے۔ اگست کے اوائل میں امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے اس جزیرے کے دورے کے موقع پر کینیڈا کے اراکین پارلیمنٹ اور سینیٹرز کا تائیوان کا ممکنہ موسم خزاں کا دورہ ہوگا۔ پیلوسی کا دورہ، جسے اس نے تائیوان اور دنیا بھر میں جمہوریتوں کے لیے واشنگٹن کی حمایت کو ظاہر کرنے کے مشن کے طور پر بیان کیا، اس سے چینی حکومت کو ناراضگی ہوئی ہے جو تائیوان کو اپنے علاقے کا حصہ سمجھتی ہے۔ بیجنگ نے جزیرے کو گھیرے میں لے کر اور تائیوان اور جاپان کی طرف سے دعویٰ کردہ علاقائی پانیوں کے قریب لائیو فائر فوجی مشقیں کر کے جواب دیا۔ پوپ کے مضبوط امیدوار کینیڈا کے کارڈینل پر کلاس ایکشن سوٹ میں جنسی زیادتی کا الزام عائد کر دیا گیا۔ کارڈینل مارک اولیٹ پر جنسی زیادتی کا الزام عائد ہونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پوپ کے مضبوط امیدوار کینیڈا کے کارڈینل پر کلاس ایکشن سوٹ میں جنسی زیادتی کا الزام عائد کر دیا گیا۔ کارڈینل مارک اولیٹ پر جنسی زیادتی کا الزام عائد ہونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کینیڈین صوبے کیوبیک کی مقامی عدالت میں پیش کردہ قانونی دستاویزات پر ان پر لگایا گیا ہے، جس میں خاتون نے دعویٰ کیا کہ انہیں ماضی میں اس وقت جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا جب وہ کم عمر تھیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دستاویزات میں بتایا گیا کہ متاثرہ خاتون ایک چیریٹی کی تقریب میں 2008 میں کارڈینل مارک سے ملی۔ اس وقت ان کی عمر 23 برس تھی اور وہ چرچ میں انٹرن تھیں۔ خاتون نے دعویٰ کیا کہ رات کے کھانے کے بعد کارڈینل مارک نے نامناسب طریقے سے ان کے کندھوں پر ہاتھ لگایا اور پھر کمر سہلانے لگے، جس پر خاتون کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا رد عمل دیں۔ دستاویزات میں الزام عائد کیا گیا کہ بعد ازاں 2010 میں ایک تقریب پر موقع پر کارڈینل نے مذکورہ خاتون کو بوسہ دینے کی خواہش کا اظہار کیا، ساتھ ہی کچھ غیر مناسب جملے بھی کہے اور آخرکار اسے پچھلے سال پوپ فرانسس سے شکایت کرنے پر اکسایا۔ واضح رہے کہ ماضی میں کیتھولک رہنما کارڈینل مارک اولیٹ پوپ کے مضبوط امیدوار سمجھے جاتے تھے۔ کارڈینل مارک اولیٹ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو جنسی استحصال کو روکنے کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ اولیٹ ویٹیکن بیوروکریسی کے اندر سب سے اہم شخصیات میں سے ایک ہیں جو اس محکمے کی رہنمائی کرتی ہے جو بشپس کی جانچ اور انتظام کرتا ہے۔ اسے 2003 میں پوپ جان پال دوم نے کارڈینل نامزد کیا تھا۔ پوپ بینیڈکٹ کے لیفٹیننٹ کے طور پر خدمات انجام دیں اور اب پوپ فرانسس کے ساتھ تقریباً ہفتہ وار ملاقاتیں کرتے ہیں، جنہوں نے اولیٹ کو عام 5 سالہ مدت سے کہیں زیادہ اپنے کردار میں رہنے کی اجازت دی ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں ماہرین نے خدشات ظاہر کیا ہے کہ صوبائی حکومت کا 15 لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبہ اونٹیریو میں حکومت ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صوبائی حکومت 15 لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے۔ کینیڈا کے دارالحکومت آٹوا میں قائم تھنک ٹینک اسمارٹ پراسپیرٹی انسٹی ٹیوٹ کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق ہاؤسنگ کے بحران کو ختم کرنے کے لیے اونٹیریو کے 2031 تک 1.5 ملین گھروں کی تعمیر کے بلند ہدف کے پورا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ہاؤسنگ بحران کے دوران کرائے اور جائیداد کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور صوبے میں بے گھر ہونے کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ تھنک ٹینک کی رپورٹ
یہ دیکھتے ہوئے کہ آیا اونٹاریو صوبے کا گھر بنانے کا ہدف نہ صرف درست ہے بلکہ قابل حصول بھی ہے۔ اس کا عنوان ہے اونٹاریو کو مزید 1.5 ملین گھروں کی ضرورت ہے، جسے آٹوا یونیورسٹی کے اسمارٹ پروسپیرٹی انسٹی ٹیوٹ نے شائع کیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اونٹاریو پہلے ہی تقریباً 5 لاکھ گھروں کی کمی سے دوچار ہے اور اسے 2031 تک بڑھتی ہوئی آبادی کی طرف سے پیدا ہونے والی پیشن گوئی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے مزید 1 ملین کی ضرورت ہے۔ اسمارٹ پراسپیرٹی انسٹی ٹیوٹ کے ماہر معاشیات اور مقالے کے سرکردہ محقق کا کہنا ہے کہ ایسی بہت سی رکاوٹیں ہیں جنہیں ہم اگلے 5 سے 10 سالوں میں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبے میں ایک اچھی طرح سے کام کرنے والی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ تھی، لیکن اس وقت کے کنزرویٹو وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر کے تحت وفاقی امیگریشن پالیسی میں تبدیلیوں نے اور جسے لبرل وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بڑھایا، کینیڈا میں نئے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ روسی صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے چین کی خود مختاری پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے اتحادی ممالک کو اسلحہ فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روسی صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے چین کی خود مختاری پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے اتحادی ممالک کو اسلحہ فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق روسی صدر پیوتن نے منگل کو بین الاقوامی عالمی سلامتی سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں اپنی بالادستی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، امریکہ نے چین کی خود مختاری پر حملہ کیا۔ امریکہ یوکرین تنازع کو بھی طول دے رہا ہے۔ ہمیں اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے یوکرین میں آپریشن کرنا پڑا۔ صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ دنیا کو غیر مستحکم اور افراتفری کا شکار کرنا امریکہ کی پالیسی کا حصہ ہے۔ روسی صدر نے خطاب میں امریکہ کو ایشیا میں کشیدگی کو ہوا دینے کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کے تائیوان کا دورہ مکمل طور پر منصوبہ بند اشتعال انگیزی ہے۔ ماسکو سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب میں پیوتن نے آسٹریلیا، برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان اوکوس سیکیورٹی معاہدے پر بھی تنقید کی، جو ایشیا پیسیفک خطے میں نیٹو طرز کا بلاک بنانے کی مغربی کوششوں کا ایک واضح ثبوت ہے۔ دوسری جانب روس کے دارالحکومت ماسکو کے باہر منعقد کی گئی سالانہ اسلحہ نمائش کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے روسی صدر پیوتن نے کہا کہ روس لاطینی امریکہ، ایشیا اور افریقہ کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور اپنے اتحادیوں کو جدید ہتھیار فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹے ہتھیاروں، بختربند گاڑیوں سے لے کر لڑاکا طیارے، ڈرونز اور دیگر ہتھیار اتحادیوں کو فراہم کر سکتے ہیں اور ان ہتھیاروں کو حقیقی جنگی آپریشنز میں ایک سے زیادہ بار استعمال کیا جا سکے گا۔ پیوتن نے یوکرین میں روسی فوج کی کارروائی کو سراہتے ہوئے معاملے پر روس کی حمایت پر اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف بر اعظموں میں ہمارے بہت سے اتحادی اور شراکت دار ہیں جو ہمارے ہم خیال ہیں۔ پیوتن نے کہا کہ روس کی اسلحے کی برآمدات امریکی بالادستی کو ختم کرنے اور دنیا میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کریمیا میں قائم روس کی ایک اور عسکری بیس حملے کی زد میں آ گئی۔ دھماکے کے باعث اسلحہ ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم یوکرین نے واقعے میں ملوث ہونے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ روسی حکام کے مطابق شرپسندوں نے کریمیا میں موجود روسی عسکری بیس کے اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا۔ بھارت و امریکہ کی مخالفت کے باوجود چینی عسکری بحری جہاز سری لنکا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے، جو 22 اگست تک سری لنکا میں رہے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود چینی عسکری بحری جہاز سری لنکا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے، جو 22 اگست تک سری لنکا میں رہے گا۔ چینی فوج کا سروے کے لیے استعمال ہونے والا بحری جہاز یوآن وانگ بھارت اور امریکہ کی بھرپور مخالفت کے باوجود سری لنکا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جہاز کئی روز سے ہمبٹونا کی بندرگاہ پر لنگر ڈالنے کے منتظر تھا۔ شروع میں امریکی اور بھارتی دباؤ پر سری لنکا جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے میں پس و پیش کر رہا تھا، لیکن طویل مذاکرات کے بعد امریکی اور بھارتی خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت مل گئی۔ یہ جہاز 22 اگست تک سری لنکا میں رہے گا۔ یاد رہے کہ ہمبٹونا کی بندرگاہ کو سری لنکا نے 99 برس کے لیے چین کو لیز پر دیا ہے۔ پرتگال اور اسپین کے جنگلات میں لگی آگ تاحال بے قابو ہے، جبکہ چین میں 25 دنوں کے لیے ہیٹ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پرتگال اور اسپین کے جنگلات میں لگی آگ تاحال بے قابو ہے، جبکہ چین میں 25 دنوں کے لیے ہیٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پرتگال اور اسپین کے جنگلات میں لگی آگ سے آسمان سرخ ہو گیا۔ جنگلات میں لگی آگ پر 10 دن بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔
धुआं स्पेन के दारुल हुकूमत तक पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल और स्पेन के जंगलात में लगी आग ताहाल बेकाबू है। 22 अफराद जख्मी हो चुके हैं और आग की शिद्दत मजीद बढ़ती जा रही है। आग के शोले इतने बुलंद हैं कि आसमान सुर्ख हो गया है। सैकड़ों फायर फाइटर्स फिजा में बुलंद होते आग के शोलों को कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं। पुर्तगाल के नेशनल पार्क में लगने वाली आग भी दोबारा भड़क उठी है। कई देहात खाली करा लिए गए। 14,000 हेक्टेयर का रकबा जलकर खाकसर हो चुका है। यूरोपीय ममालिक के हुक्काम ने हीट वेव अलर्ट जारी कर रखा है। वाज़ेह रहे कि यूरोप में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद जंगलात में आग लगने के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। दूसरी जानिब चीन के मुतादिद हिस्सों में इस वक्त दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है और महकमा मौसमियात ने आइंदा 25 दिन तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी किया है। सूबा सिचुआन में तमाम फैक्ट्रियों को 6 दिन तक बंद रखने के अहकामात जारी किए गए हैं ताकि बिजली की किल्लत को कम किया जा सके। चीनी महकमा मौसमियात ने 14 अगस्त को शदीद गर्मी के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया था और इस वक्त चीन के 10 से ज़्यादा सूबों में दर्जा हरारत 40 से 42 सेंटीग्रेड के दरमियान पहुंच चुका है। शदीद गर्मी के बाइस कुछ सयाहती मकामात को भी बंद कर दिया गया है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।